الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر رہنمائی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام دینی مذہب ہے تو صرف نماز روزے کی بات کرتا ہے، زکوٰۃ حج کی بات کرتا ہے، صرف آخرت کی بات کرتا ہے، بلکہ اسلام نے زندگی گزارنے کا ایک طرز بھی بتایا کہ تمہاری زندگی گزارنے کا جو طرز ہے وہ کیسے ہو، اسلامی ہو، دینی ہو اور اسلام کے مزاج پر ہو. ہر طرز زندگی پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے. کسی بھی پہلو کا آپ لے لو، کسی بھی شعبے کو آپ لے لو، اسلام نے وہاں رہنمائی کی ہے، اسلام نے وہاں ضابطہ بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مکمل ایک اسوہ بنایا. صرف نماز نبی کو دیکھ کر نہیں سیکھنی ہے، صرف روزہ نبی کو دیکھ کر نہیں سیکھنا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طرز بھی نبی کو دیکھ کر سیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی جس میں آپ نبی نہیں بنائے گئے، ایک کامل و مکمل انسان کی حیثیت سے آپ نے جو زندگی گزاری، جس میں آپ نے تجارت بھی کی، ملازمت بھی کی، بکریاں تک بھی چرائی اور شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، اور ایک مکمل انسان بن کر، شوہر بن کر، باپ بن کر، اور ایک معاشرتی زندگی میں، معاملاتی زندگی میں وہ نمونہ پیش فرمایا کہ اس سے پہلے نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ آئندہ کوئی ایسی زندگی پیش کر سکتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، نبوت سے پہلے والی. آپ اپنے طور پر، انفرادی طور پر، پرسنلی آپ غار حرا چلے جاتے تھے، وہاں تھوڑا بہت وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، دن رات وہیں رہتے تھے. لیکن جب آپ غار حرا سے اٹھ کر
جی مکے میں آتے، محلے میں آتے، لوگوں سے ملتے جلتے، تو آپ کے زندگی کا طرز بتاتا ہے کہ آپ نے ایک مکمل، ایک بہترین نمونہ آپ نے پیش فرمایا. سچائی کے پیکر تھے آپ، وعدہ پورا کرنے میں آپ کا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، امانت داری میں کوئی اور دوسرا شخص تھا ہی نہیں، یہاں تک کہ سب لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں دشمن ہونے کے باوجود بھی رکھا کرتے تھے کہ محمد جیسا امین اس شہر میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ وہ نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ معاشرتی زندگی ہو، معاملاتی زندگی ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، ہر لائن سے، ہر شعبے سے، ہر پہلو سے اسلام نے ایک بہترین رہنمائی فرمائی اور بہترین طرز زندگی لوگوں کے سامنے نبی کی شکل میں پیش فرمایا. خود قرآن نے گواہی دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے. یہاں صرف نماز کی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو بہترین نماز نبی کی ہے، روزہ رکھنا ہے تو بہترین روزہ نبی کا روزہ ہے، جی حج کرنا ہے تو بہترین حج نبی کا حج ہے. کوئی کسی بھی نیک اعمال کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ نبی کی پوری زندگی کو بنیاد بنا کر یہاں بتایا کہ آپ نے ہر پہلو پر امت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا. سچائی میں صادق الوعد الامین آپ کا لقب تھا، وعدے کے سچے، امانت دار. ہر کوئی آپ کی امانت کا جی یعنی ماننے کے علاوہ اس کو کوئی چارہ نہیں تھا. بھلے آپ کے دین سے نفرت تھی، آپ کے کلمے سے نفرت تھی، آپ کے لائے ہوئے اسلام سے نفرت تھی، لیکن جب بات صرف محمد کی آتی، جب بات کسی شخصیت کی آتی، جب بات کسی انسان کی آتی، تو غیروں کی زبانوں سے بھی پہلا نام محمد کا آتا تھا کہ یہ سچا آدمی ہے. ہم نے کبھی اسے جھوٹ نہیں سنا، ہم نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیکھا، کبھی ہم نے وعدہ خلافی نہیں دیکھی. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو پہلا واعظ فرمایا تھا، آپ نے لوگوں کی زبان سے کہلوایا تم مجھے کیسا دیکھتے ہو. کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے، اسلام کی بات بعد میں کی، دین کی بات بعد میں بتائی، توحید اور رسالت کی بات بعد میں کی، لیکن سب سے پہلے تمام لوگوں کو جمع کیا صفا کی پہاڑی پر اور ان سے سوال کیا کہ تم مجھے اب تک کیسا دیکھتے ہو، میں تمہارے درمیان کیسا شخص ہوں، تم مجھے کیا مانتے ہو، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو. تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو وعدہ کا پورا کرنے والا ایک پیکر سمجھتے ہیں، ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں. تو پوری زندگی لوگوں کے زبانی کہلوایا کہ اب تک جو 40 سالہ زندگی ہے تم نے مجھے دیکھا ہے، میرے ساتھ لین دین کیا ہے، میرے ساتھ بزنس کیا ہے، میرے ساتھ آپ نے معاملات کیے ہیں، میرے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، تو اب تم بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا شخص ہوں. تو سب نے ایک آواز سے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے ہیں. تو بتاؤ اس سے بہتر گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے کہ بستی والے گواہی دیں، محلے والے گواہی دیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس بات کا اقرار کریں کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے محلے میں 2 چاہنے والے ہوتے ہیں، 2 نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، 2 ہماری تعریف کرنے والے ہوتے ہیں تو 4 برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی، میں نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبوت سے پہلے والی زندگی کو ہی دیکھ لو. جبھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، رسول نہیں بنائے گئے، آپ کی اس وقت جو شناخت تھی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھی، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں تھی. محمد الرسول اللہ کی حیثیت 40 سال کے بعد والی زندگی ہے. 40 سال سے جو پہلے والی زندگی ہے، نبی بننے سے پہلے آپ کی حیثیت کیا تھی؟ محمد ابن
عبداللہ. آپ کو کیا جانتے تھے لوگ؟ عبداللہ کے بیٹے محمد، عبد المطلب کے پوتے محمد، ہاشم خاندان کے ایک اکلوتے بیٹے ہیں محمد، اس طرح جانتے تھے. محمد الرسول اللہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو وہ محمد ابن عبداللہ کی زندگی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ زندگی اٹھا کر دیکھو، اس سے بہترین نمونہ کسی اور محمد کا یا کسی اور شخص کا نہیں ہو سکتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ صرف کلمہ نماز روزے کی بات نہیں کرتا ہے، پوری زندگی کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کیسے زندگی گزاریں، آپ کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں، پانی پیے تو کیسے پئیں، اٹھنا بیٹھنا کیسے کریں، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیسا ہو. آپ نے پوری 40 سالہ زندگی میں عمل کر کے بتایا. یہ نہیں کہ آپ نے تقریریں کر دی، یہ نہیں کہ آپ نے وعظ کر دیا اور آپ نے آڈیو بھیج دیا کہ ایسا ایسا کرنا ہے، بس نہیں. آپ نے پوری زندگی اپنے طور سے کر کے بتایا کہ کاروبار ایسا کرنا ہے، ملازمت ایسے کرنی ہے، جی آپ کو وہ بکریاں تک بھی چرانے کا کام کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. پورا طرز زندگی آپ نے اپنی زندگی میں ایک پیش فرمایا نمونے کے طور پر. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے. زندگی پہلے دیکھو، 40 سالہ زندگی پہلے آپ جا کے دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ محمد الرسول اللہ بعد میں بنے. پہلے آپ محمد ابن عبداللہ تھے، آپ خدیجہ کے شوہر تھے، آپ زینب کے والد تھے. آپ جو ہے اس طرح کی زندگی گزارتے تھے کہ آپ کی زندگی سب کے لیے ایک بہترین نمونہ. سب کوئی بھی آپ کا نام سنتا خوشی سے جھوم اٹھتا. ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، یہ سب بعد میں دشمن بنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے اچھے سچے دوست تھے، آپ کے نام پر خوش ہوتے تھے. جیسے آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ابو جہل نے اپنی باندی کو مارے خوشی کے آزاد کر دیا تھا. اتنی چاہت تھی محمد ابن عبداللہ سے، اتنا پیار تھا محمد ابن عبداللہ کو ابو لہب کو، ابو جہل کو، سب کو پیار تھا، سب کو چاہت تھی کہ آپ کی زندگی سے لوگ خوش تھے. لیکن جب آپ نے کلمے کا اعلان فرمایا، دین کا اعلان فرمایا، تو مارے حسد کے یہ لوگ آپ سے جلنے لگے. آپ کو آپ کی زندگی سے کوئی نفرت نہیں تھی، آپ کی زندگی سے ان کو کوئی عداوت نہیں تھی. آپ ان لوگوں کو نفرت تھی تو آپ کے کلمے سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے. ان کو ڈر تھا اس بات کا کہ محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری سرداری چھن جائے گی، ہم سردار نہیں رہیں گے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم محمد کے تابع ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے کلمے سے نفرت کیا، دین سے نفرت کیا. ورنہ جہاں تک بات ہے محمد ابن عبداللہ کی شخصیت کی، اس سے تو ابو جہل بھی پیار کرتا تھا، ابو لہب بھی پیار کرتا تھا. سارے دشمن آپ کے نام لیوا تھے، آپ کے نام سے فخر کرتے تھے کہ ہمارے قریش کے خاندان میں ایسا ایک نام ہے، ایسی ایک ہستی ہے کہ جس سے ہمارا نام روشن ہو رہا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا. آپ کی زندگی کے شکل و صورت میں یہ طرز آپ نے نبی نہیں بنائے گئے، کیسے کیسے واقعات پیش آئے، آپ نے کس طرح حکمت سے اپنے وطن میں امن قائم رکھا، لڑائی جھگڑے کو ختم کیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع، قریش جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے، تو جب حجر اسود کو رکھنے کا نمبر آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے، ہمارے قبیلے کو ملے. اب قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، تلواریں نکل جاتی، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس وقت ایک شخص نے یہ تجویز رکھی کہ صبح صبح جو شخص سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا پنچ فیصل حاکم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس پر چلیں گے. وہ جس کے حق میں کہہ دے کہ فلاں قبیلہ یہ پتھر اٹھا کے رکھے گا تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے. تو قربان جائے
سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر جو ہستی داخل ہوئی وہ محمد الرسول اللہ کی نہیں تھی، وہ محمد ابن عبداللہ کی ہستی تھی۔ محمد ابن عبداللہ، آپ کا نام سے لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ تو جیسے آپ داخل ہوئے، میں اس لیے آپ کو یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ کی ہستی کو ماننا نہ ماننا اختیار تھا، یہ اپنا چوائس تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کو ماننا نہ ماننا اب چوائس نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا، ماننا نہ ماننے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو 40 سالہ پہلے جو واقعات پیش آئے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے پیش آئے، تو یہاں ماننا نہ ماننا لوگوں کو کیا تھا؟ ایک چوائس تھا، آپشن تھا، مان بھی سکتے تھے نہیں بھی مان سکتے تھے، لیکن جب محمد الرسول اللہ بن جائے اب امتی کو ماننا نہیں ماننے کا اختیار نہیں رہتا۔ ما کان لہم الخیرۃ من انفسہم، اب ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ مانو یا نہ مانو، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا اب ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے والی جو زندگی تھی وہ محمد ابن عبداللہ کی تھی۔ محمد ابن عبداللہ نے اب فیصلہ کیا، کیسے فیصلہ کیا؟ اگر آپ اتنے خود غرض ہوتے، مطلب پرست ہوتے، آپ اتنے مطلب پرست ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ پتھر اٹھانے کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے قبیلے کو چن لیتے، قریش کے قبیلے کو، کہ قریش یہ اٹھا کے رکھ دے گا۔ لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس زمین میں آپ امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، جی آپ نے امن آشتی کا پیغام دیا ہے، فتنہ فساد، فرقہ پرستی، تفرقہ بازی، اس طرح کا کوئی پہلو آپ نے اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک چادر منگوائی، درمیان میں حجر اسود رکھ دیا، پورے 12 قبیلے، اس وقت جتنے بھی قبیلے تھے سب کے سرداروں کو بلایا اور سب سے فرمایا چادر کا ایک ایک کونا اپنے ہاتھوں پکڑ لو۔ سب نے ایک ایک چادر کا کونا اپنے ہاتھوں لے لیا اور اس مقام تک لے کر آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، وہاں تک لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اٹھا کر اس مقام میں رکھ دیا، ہمیشہ کی یہ جنگ ختم کر دی، ورنہ وہ جنگ اگر چھڑ جاتی پتہ نہیں کتنے صدیاں چلتی، کتنے صدیاں چلتی۔ لیکن آپ نے ملک میں، اس زمین میں، اس علاقے میں امن کی ایک عمدہ مثال قائم فرمائی۔ کس حیثیت سے؟ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، چاہے نبوت کے بعد والی زندگی ہو، چاہے نبوت سے پہلے والی زندگی ہو۔ تو پہلے والی جو زندگی ہے وہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے وہ 40 سالہ زندگی میں ایک نمونے کے طور پر پیش فرمایا کہ تم مسلمان بعد میں ہو، پہلے انسان ہو، پہلے ایک آدمی ہو، تمہاری شناخت سب سے پہلے ایک انسان کی ہوتی ہے، بعد میں تم مسلمان ہو، عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، سلمان ہو، اسلم ہو، جو بھی ہو بعد میں ہو، لیکن تمہاری پہلی شناخت ایک انسان کی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہیں زندگی گزارنا ہے، تو کیسے گزارنا ہے؟ وہ نبوت والی پہلے کی 40 سالہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو وہ زندگی دیکھو آپ نے کیسے امن قائم فرمایا، کس حکمت سے آپ نے بھائی چارگی کی عمدہ مثال پیش فرمائی، ہر قبیلے کو آپ نے موقع دیا، ہر قبیلے کو آپ نے وہ سعادت سے سرفراز کیا۔ اسی طرح ایک نہیں کئی مثالیں واقعات میں ملتی ہیں۔ اس زمانے میں ایک انجمن قائم ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان تھے، 24-25 سال کی عمر کے نوجوان تھے۔ اس وقت ایک انجمن مکے میں قائم ہوئی حلف الفضول کے نام سے۔ حلف الفضول کے نام سے جو انجمن ایسوسیشن قائم ہوئی، اس کے مقاصد بڑے اچھے تھے، غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، آنے والے پردیس کا مہمان نوازی کرنا، جو بھی آ رہا ہے ظلم کو مٹانا، اس طرح کے اچھے اچھے مقاصد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انجمن بڑی اچھی انجمن ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس انجمن میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس طرح ایک سبق دیا، پیغام دیا لوگوں کو کہ تمہاری زندگی صرف نماز روزے کے حد تک نہیں ہے، تمہاری زندگی ایک زندگی کی حیثیت سے امن قائم ہو۔ آپ کس طرح زندگی گزاریں کہ دنیا کے اندر آپ ایک امن سے سب کے ساتھ مل جل کر ایک ہو کر اپنی زندگی گزار سکو۔ اس کے لیے ہمارے چلتے چلتے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ وہ کھا لو جب ملا کھا لو، جب ملا سو جاؤ، جہاں ملے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح کی زندگی اللہ نے ہمیں جانوروں کی سی نہیں بنائی۔ ہماری زندگی گزارنے کے کچھ ڈھنگ ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، کچھ جو ہے جی ایسی حکمت ہے آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں زندگی میں سمجھایا کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ تو انہی میں سے ایک چیز ہے، اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا، یہ سیاست اور حکومت۔ سیاست اور حکومت کے بغیر کوئی آدمی اس دنیا میں امن کے ساتھ ایک تہذیب والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک مہذب زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کسی ایک حکومت کے تابع ہو کر، ایک سیاست کے تحت آ کر ایک زندگی گزارنی ہے جس سے جو اس کی زندگی امن کے ساتھ چل سکتی ہے، سب کے ساتھ بھائی چارگی کی زندگی گزارنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لازمی حصہ ہے زندگی کا یہ سیاست اور حکومت۔ سیاست کا جیسے نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ آج کل کی موجودہ سیاست جھوٹ سے لبریز ہے، دھوکے سے لبریز ہے، اور چال بازیوں سے، رشوت خوری سے، دھوکہ دہی سے لبریز ہے، جھوٹے وعدوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے سیاست کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح کا چڑ آتی ہے، ایک طرح کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور لوگ سوچنے لگتے ہیں کیا ہے آج بیان میں سیاست کا لفظ بول ڈالے حضرت، سیاست کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ سیاست کوئی اتنا گندا لفظ نہیں ہے، سیاست کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، لوگوں کے طرز نے اس کو برا بنا دیا ہے، لوگوں کے طور طریقوں نے اس کو اتنا گندا کر دیا ہے، ورنہ سیاست ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حکومت کے بغیر، سیاست کے بغیر ہم یہ زندگی کو مہذب نہیں بنا سکتے، بھائی چارگی کی یہ مثال نہیں پیش کر سکتے۔ سیاست کیا ہے؟ ایک آئین کے تابع ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آئین سیاست کے تابع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئین کے تابع جو ہے سیاست ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے آئین کو، قانون کو اپنے ہاتھوں لے لیا ہے، جب چاہے جیسے چاہے بدل دیا اپنی مرضی سے، الگ بات ہے۔ لیکن جو بندہ سیاست میں آتا ہے وہ آئین کے تابع ہوتا ہے۔ اب جب آئین کے تابع ہوتا ہے تو آئین محفوظ ہوتا ہے، قانون محفوظ ہوتا ہے، اور ملک میں یہ امن قائم ہوتا ہے، زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ ہر فرقے کا آدمی، ہر طبقے کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے پر آزاد ہوتا ہے، اور اپنے آزادی پر وہ پوری دل جوئی کے ساتھ وہ عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے سیاست ہو، حکومت ہو، یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب اتنا ضروری اور اہم حصہ ہو اور اسلام میں اس کی کوئی رہنمائی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے شروع سے یہ بات عرض کی ہے، اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام نے ہماری جو زندگی ضروریات ہیں، ہمارے جو انسانی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں، اس پر بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سیاست کیا ہے؟ خلافت کا دوسرا نام ہے۔ خلافت اللہ کا خلیفہ، اللہ کی جو حکومت ہے، اللہ کی جو زمین پر قدرت ہے، اس کا جو قبضہ ہے، اس کا ایک عملی نمونہ اللہ نے انسان کو خلافت کی شکل میں دے دیا۔ انسان، اللہ نے آدم سے کہا جی ہم آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجیں گے۔ اللہ نے کئی بندوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، داؤد سے بھی کہا ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ اس طرح اللہ نے زمین میں خلافت بھیجی، انسانوں کو خلافت دی، حکومت کرنے کا ایک اختیار دیا، سیاست پر جی قائم رہنے کا اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا۔ یہ سیاست، یہ حکومت جانوروں میں نہیں ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، ورنہ وہ جنگل کا بادشاہ شیر ہوگا لیکن شیر حاکم نہیں ہے۔ نہ شیر حکومت کرتا ہے، نہ کوئی حکم آرڈر دیتا ہے، نہ دوسرے جانور اس کی حکم کو مانتے ہیں، اس کے بات کو چلتے ہیں، بلکہ ہم ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، ورنہ پورے انسانیت کا بادشاہ خود انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو خلافت دی ہے، بادشاہت دی ہے، ملوکت دی ہے، اور وہ اختیار دیا ہے کہ اس میں سے تم جسے چاہو اپنا بادشاہ بنا لو، جسے چاہے اپنا حاکم مقرر کر لو، جسے چاہے اس کو اپنا امیر بنا لو۔ اب یہ
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود اپنے طور سے خلافت دیتے ہیں، اپنے طور سے چنتے ہیں، جیسے داؤد کو چنا، آدم کو چنا اللہ نے، اسی طرح خلفائے راشدین کو چنا اللہ نے، اور ایک عمدہ حکومت قائم فرمائی، عمدہ خلافت انہوں نے کر کے دنیا میں نمونہ پیش کیا کہ خلافت ایسے ہوتی ہے، سیاست ایسے ہوتی ہے، حکومت ایسے کی جاتی ہے، آپ نے یہ حکومت کر کے دکھایا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے، حکومت اور سیاست یہ اسلام کا بھی ایک حصہ ہے، اسلام میں بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو سیاست اور حکومت جو قائم ہوتی ہے وہ عوامی زور پر ہوتی ہے، عوامی اختیار پر ہوتی ہے، یعنی پبلک اور عوام طے کرتی ہے کہ ہمارا جو حاکم کون ہوگا، ہمارا امیر کون ہوگا، ہمارا جو ہے ہم میں سے ایک بڑا نمائندہ کون ہوگا، چاہے وہ بڑا منسٹر بننے، پرائم منسٹر بننے والا ہو، چیف منسٹر بننے والا ہو، یا ایم ایل اے بننے والا ہو، یا کونسلر بننے والا ہو، یا کسی میونسپل وارڈ کا جو ہے کوئی ذمہ دار بننے والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ کیا ہے، ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، عوام اسے اپنا نمائندہ بنا کر وہاں بھیجتی ہے، جو ہے اسمبلی کو بھیجتی ہے۔ تو یہ ایک نمائندہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہے، سب سے اہم طریقہ جو آج کل مقبول ہے اور مشہور ہے، بلکہ یہی رائج ہے اور کئی جو سالوں سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے ووٹ۔ ووٹ کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنا ایک نمائندہ چنتے ہیں، اپنا ایک ایم ایل اے چنتے ہیں، ایم ایل سی چنتے ہیں، کونسلر چنتے ہیں، یہ ووٹ کے ذریعے سے۔ تو یہ ووٹ جو ہے اس حیثیت سے بہت ہی اہم چیز ہو گئی، بہت ہی قیمتی چیز ہو گئی۔ اس کے حیثیتیں علماء نے الگ الگ بتائی، 3 حیثیتیں علماء نے شریعت کے اندر ووٹ کی بتائی ہیں۔ ووٹ کی ایک حیثیت ہے گواہی دینا، شہادت دینا۔ ووٹ کی ایک دوسری حیثیت ہے وکالت دینا، یعنی ہم اپنے کسی ایم ایل اے کو اس کا وکیل بنا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو بھی کام کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو عوام کی ذمہ داری ہے، ہم نے وہ ذمہ داری نہیں ایک وکیل کو ہم نے دے دیا ایم ایل اے بنا کر۔ تو ایک ہے گواہی دینا، دوسری حیثیت ہے وکالت دینا، اور تیسری چیز ہے سفارش کرنا، یعنی ہم فلاں امیدوار کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ یہ شخص ایم ایل اے بننے کے لائق ہے، ایم ایل اے بننے کے قابل ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے فلاں امیدوار پر جو ہم نے کھڑا کیا ہے اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کو ایم ایل اے یا ایم ایل سی جو بھی بنانا ہے وہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہو گئی، ایک گواہی دینا، دوسرا سفارشی کرنا، تیسرا وکیل بنانا۔ تینوں حیثیتوں کے بارے میں ہمارے شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ جہاں تک گواہی کی بات ہے، یعنی گواہی، فلاں آدمی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں گواہی کے طور پر کہ میں گواہ بنتا ہوں کہ یہ شخص جس امیدواری کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس سیٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کا اہل ہے، لائق ہے، اور اس کا وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جس ذمہ داری کے لیے ہم اس کو کھڑا کر رہے ہیں یہ شخص اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے، اس طور پر ہم اس کو ووٹ کے ذریعے کیا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر یہ بات ملتی ہے، اس گواہی کو چھپانا بھی حرام ہے، اور اس گواہی کو غلط آدمی کے حق میں دینا یہ بھی حرام ہے، اور اس گواہی کے بارے میں کسی سے رشوت یا معاوضہ لینا یہ بھی حرام ہے۔ یہ بات سمجھے ذرا غور سے، اگرچہ کہ موضوع آپ کے لیے خشک ہوگا لیکن بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی 10 تاریخ کو ہمارے جو ہے یہاں الیکشن ہونے والا ہے، ہم ووٹ دینے والے ہیں، اس حیثیت سے یہ باتیں ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو جو شخص بھی ووٹر ہوتا ہے، ووٹ دینے والا ہوتا ہے، وہ گواہ کے مانند ہوتا ہے، وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو امیدوار کھڑا ہوا ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے، چاہے وہ کانگریس کی ہو، چاہے بی جے پی کی ہو، چاہے جے ڈی ایس کی ہو، کہ کوئی بھی پارٹی ہو، جو شخص ہمارے حلقے میں کھڑا ہوا ہے یہ شخص اس عہدے کے لائق ہے، اور یہ شخص اس عہدے کو بطور جو عہدیدار، ذمہ دار، اس کو بخوبی انجام دے سکتا ہے،
اس کو نبھا سکتا ہے، میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں. یہ ہے ووٹر کی حیثیت. یہ ووٹ دینا صرف اتنا نہیں کہ جا کے بٹن دبا کے آ گئے، کسی کے حق میں دبا دیا، کوئی کانگریس کو دبا دیا، کوئی بی جے پی کو دبا دیا، کوئی جے ڈی ایس کو دبا دیا. اتنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں تک پوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے کندھے پر کہ جس امیدوار کو ہم دے رہے ہیں اس امیدوار کو ہم اس کا لائق سمجھ رہے ہیں. تو یہاں جب یہ بات ہے ہمارے پاس تو یہاں غور کرنا ہوگا کہ آیا ہم اس امیدوار کو کس بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں. کیا اس بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں کہ اس کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، کہ وہ کانگریس سے ہے، بی جے پی سے ہے. عام طور سے آج کے اس دور میں ہمارے لوگ خاص کر مسلمان پریشان ہیں کہ جب بھی ووٹ دینے کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں دو پارٹیاں ہی آتی ہیں، ایک بی جے پی کی آتی ہے، کانگریس کی آتی ہے. تو اس وقت مسلمان کنفیوز میں ہوتا ہے کہ بھئی بی جے پی کو تو نہیں دینا ہے، اور یہ طے کر لیتا ہے کہ ووٹ دینا ہے تو کانگریس کو دینا ہے. تو یہ طے کرتا ہے. بعض لوگ بی جے پی سے ہٹتے ہیں، کانگریس کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ جے ڈی ایس کو دینا ہے یا کسی اور آزاد پارٹی کو دینا ہے. آپ ووٹ کسی کو بھی دے دیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، رہبری کرے، امت کو بتائے، کسی ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرے کہ ووٹ دینا ہے تو فلاں کو دینا ہے اپنے حکمت عملی سے. لیکن ہم لوگ یہاں ممبر پر بیٹھ کر یہ طے نہیں کر سکتے، ہم یہ آپ کو نہیں بول سکتے کہ فلاں پارٹی کا آپ کو ووٹ دینا ہے. ہم نہیں بول سکتے، بلکہ اتنا ضرور بول سکتے ہیں کہ آپ ووٹر ہیں، آپ ووٹ دینے والے ہیں. آپ کی حیثیت ہماری حیثیت ایک گواہ کی ہے، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں. اور دوسری حیثیت سفارشی کی ہے کہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ جس شخص کے نام پر میں ووٹ دے رہا ہوں یہ شخص کیا ہے، اس عہدے کا لائق ہے، اور یہ عہدہ وہ بخوبی پورا کر سکتا ہے، نبھا سکتا ہے. اگر اس نے پورا کر دیا، اس نے وہ وعدہ یعنی وہ جو ذمہ داری اس کے کندھے پر آئے گی اس کو نبھا دیا تو ہماری گواہی صحیح ہے، برحق ہے، ہمیں اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو آدمی نیک بات کی، نیک چیز کی، نیکی کی سفارش کرتا ہے اسے نیکی ملتی ہے. اگر خدا نہ کرے کسی نااہل شخص کو ہم نے گواہی دے دی، کسی نالائق کو ہم نے سفارش کر دیا جو اس عہدے کا لائق نہیں تھا، اور ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جو شخص کھڑا ہوا ہے یہ خود ڈاکو ہے، یہ خود جھوٹا ہے، یہ خود رشوت خور ہے، یہ خود چال باز اور دھوکے باز ہے، اور ہم نے اسے ووٹ دے دیا. تو کیا کیا ہم نے؟ ایک گناہ کی سفارش کر دی، ہم نے ایک ظلم کی ہم نے سفارش کر دی، ایک ناحق ہم نے سفارش کر دی. تو آئندہ وہ جتنا ظلم کرے گا، آئندہ وہ جتنے گناہ کے کام کرے گا، آئندہ وہ جتنا ستم ڈھائے گا، وہ سارا وبال میرے کندھے پر ہوگا کہ میری گواہی پر وہ آیا ہے. یہ بات سمجھو اچھی طریقے سے. صرف اتنا نہیں کہ ہم نے بٹن دبا دیا ہمارا کام ہو گیا، کام نہیں ہوا. وہ جتنے سال تک رہے گا اس کرسی پر، اور جتنے سال تک اپنے اختیارات کا وہ غلط استعمال کرے گا، دھاندلی ہوگی، دھندے ہوں گے، رشوت خوری ہوگی، ظلم ہوگا، یہ نااہل کام ہوں گے، وہ سارا وبال میرے کندھے پر ہوگا کہ میں نے اس کو آگے کیا ہے. اب اس طرح کی جب بات آتی ہے تو بہت سارا ہمارے بھولے بھالے مسلمان یہ سوچتے ہیں ہم نہ معلوم اس نہیں کسے ووٹ دینا، اب خامخواہ نا اہل آدمی کو ووٹ دے کو اتنا بڑا گناہ کیوں مول لینا، بول کے بہت سارے مسلمان ووٹ ہی نہیں دیتے، ووٹ ہی نہیں دیتے. ہمارے مسلمانوں کا فیصد بہت کم رہتا ہے ہمیشہ ان انتخابات میں، الیکشن میں. اور ہماری مسلم بہنوں کا، مسلمان عورتوں کا تو کیا کہنا، وہ تو بالکل نہیں کے برابر ہے. ہماری مسلم خواتین تو ووٹ دیتی ہی نہیں، اور بہت کچھ بہنیں آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے، وہ بہنیں پہنچنے سے پہلے وہاں دوسری کوئی ووٹ ڈال کر چلی بھی جاتی ہے. ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے ہم آئے ہی نہیں، ہمارا ووٹ پڑ چکا ہے. تو آج کل کی جو سیاست ہے، آج کل کے جو یہ انتخابات کا نظام ہے، یہ بالکل درہم برہم ہے، قابل اطمینان نہیں ہے. پھر بھی اس کتنی خرابیوں کے باوجود بھی مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مسلمان چپ نہیں بیٹھ سکتا
کہ کیوں گواہی کو چھپانا، گواہی کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو اس ملک کا، اس علاقے کا، اپنے آپ کو شہری سمجھتے ہیں تو یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے ووٹ کا استعمال کروں، میں ووٹ کا استعمال نہ کروں اور میں اپنے آپ کو شہری بولتا پھروں تو مجھے شہری کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اگر مانتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کا باشندہ ہوں، میرے ہندوستان کی جمہوریت کا میں بھی ایک فرد ہوں، میں بھی ایک ممبر ہوں، مانتا ہوں، تو میرے ووٹ کا استعمال میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر واجب ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، جس کی بھی عمر 10 تاریخ سے پہلے 18 سال ہو گئی، وہ اس وقت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کے ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہیں وہ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا لے، اور جس کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں تلاش کریں کہ میرا نام موجود ہے یا مٹا دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے تو دوبارہ اپنے نام کو شامل کریں۔ یہ سب میری اپنی ذمہ داری ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں آئے گا میرا نام جانچنے کے لیے، میرا نام جانچنا میرا فریضہ ہے، میں خود تلاش کروں اور جا کے جانچ کروں میرا نام موجود ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو شامل کریں۔ اور اسی طرح خود اپنی ذات سے اور اپنے گھر کی مستورات کو اپنی ذمہ داری سے لے کر جائیں۔ جی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، جس کے 18 سال سے زائد عمر ہے، وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرائیں۔ اگر ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اس حق کو ضائع کریں گے، تو یہ ضائع کرنا بھی اس ظلم میں شامل ہونے کے برابر ہے جو آئندہ ظلم ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے، ووٹ دے کر گناہ کیوں وبال لیں؟ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو بھی وبال ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، غلط سلط نہ کریں، محض پارٹی کو نہ دیکھیں، محض اس شخص کو نہ دیکھیں کہ فلاں مسلمان ہے یا فلاں میرا رشتہ دار ہے یا فلاں میرا دوست ہے، اس بنیاد پر ہرگز ووٹ کا استعمال نہ کریں۔ ووٹ کا استعمال اس بنیاد پر کریں کہ جہاں وہ آدمی جس امیدواری کو لے کر کھڑا ہوا ہے وہ اس عہدے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ اس عہدے کو بخوبی انجام دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، اس کو بغور دیکھ کر جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ہمارے جو علاقے کے اس طرح کے کام کرنے والے جو ذمہ داران ہیں، لیڈران ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہماری عوام کی رہبری کریں، ہمارے عوام کی رہنمائی کریں اور بتائیں کہ فلاں حلقے میں، فلاں علاقے میں کون شخص ایسا ہے جو اس عہدے کا لائق ہے، اور اس کو کھڑا کیا جائے اور اس کو ووٹ دیا جائے، تو انشاءاللہ بہت جو ہے دور نہیں اس بات پر کہ انشاءاللہ ایک صحیح آدمی کھڑا ہوگا اور صحیح طرز پر حکومت چلے گی اور سیاست صحیح ڈھنگ پر آئے گی اور ملک میں امن و امان قائم ہوگا اور ملک انشاءاللہ ترقی کی طرف چلے گا، مہنگائی پر کنٹرول ہوگا، قحط سالی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، اور یہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو صحیح جگہ نوکری ملے گی، اور جو کچھ بھی ہم خواب دیکھ رہے ہیں، جس ملک کا ہم خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ خواب ہمارا ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ لیکن ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ووٹ کا استعمال صحیح جگہ کروں اور صحیح پتے پر کروں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے لا علمی میں، ہمارے عدم واقفیت میں کوئی دوسرا کے ووٹ ڈال کر چلا گیا ہو، یہ ہرگز ہونے نہیں دینا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ کئی انتخابات میں ایسا ہوا ہے، خود ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، صبح صبح ہم گئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو میرا تو ووٹ ہو گیا لیکن میری گھر والی کا ووٹ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے کوئی خاتون آ کے ڈال کے چلی گئی، وہ کیسے ڈال کر چلی گئی، کیسے ہوا، کسی کو پتا نہیں۔ لوگ بڑے پتا نہیں، کوئی آئے ڈالے چلے گئے، دیکھو تمہارے نام کی جگہ ووٹ ڈالا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس علاقے میں جو ہے ہندو خواتین کو جو ہے برقع پہنا کر ہماری مسلم بہنوں کے ناموں کی جگہ ووٹ ڈالا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کو اندازہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی عورتیں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آتی ہیں، جی وہاں بوتھ پر نہیں آتی، اس لیے یہ ان کی عورتوں کو برقعے پہنا کر لا کے ووٹ ڈال کر چلے جاتے ہیں۔
یہ موقع انہیں کیوں ملا؟ اس لیے کہ ہماری عورتیں ووٹ کا استعمال نہیں کر رہی ہیں۔ اگر ہماری مسلم خواتین، بہنیں، مائیں، بیٹیاں اگر وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتی تو ان کو یہ چور دروازہ نکالنے کا موقع ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش ہے، پردے کے ساتھ باضابطہ اپنی خواتین کو جو الیکشن بوتھ لے کر جائیں اور ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو شام تک کھڑا رہنا پڑے، لیکن یہ میرا حق ہے، اس کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اگر ضائع کریں گے، اگر آئندہ کوئی نااہل آ گیا اور وہ آئندہ جو بھی نااہلیت کے کام کرے گا، جو بھی ظلم ڈھائے گا، اس کا وبال میرے کھندے پر ضرور ہوگا اور اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اس اہم چیز پر، اس بنیادی اور چیز پر آپ جو ہے خامخواہ یوں ہی سرسری انداز سے نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ضرور استعمال کریں، باضابطہ استعمال کریں، کسی اور کے ہاتھوں میں ہرگز جانے نہ دیں اور صحیح نمائندے کو اپنا نمائندہ بنا کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے انتخابات کو سب کے حق میں خیر کا باعث بنائے اور سب کے حق میں کامیاب سے کامیاب ترین بنائیں، اور ایک صحیح انصاف پسند اور جو انصاف پسند آدمی ہے اس کو کامیاب کریں اور پورے ملک میں امن قائم کرنے اور چین و سکون کے ساتھ سب کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے مواقع پیدا کریں۔ ظلم و زیادتی سے، فرقہ پرستی سے، نفرت بازیوں سے اس ملک کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ کوئی بھائی خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنی کمائی سے جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے تھوڑا بہت یہاں اپنی جھولی میں ڈالیں، یہاں جھولی میں ڈالو، اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنے غلے میں ڈالیں گے۔ اس یقین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔